خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، الحمدللہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر اہتمام 105واں آن لائن بیان عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے اور اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے نشر کیا جا رہا ہے۔ سیدنا علامہ نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب سعادت الدارین میں یہ واقعہ درج فرماتے ہیں کہ صاحب تنبیہ الانعام سیدنا عبد الجلیل مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے درود پاک کے فضائل پر ایک کتاب قلم بند فرمائی۔ ان کی خوش نصیبی وہ کتاب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مقبول ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انعام کے طور پر انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کرم کے بعد ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، اور میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ آقائے ہر جہاں، سرور کون و مکان، رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے ہیں، اور آپ کے چہرہ نورانی سے اس قدر انوار نکل رہے ہیں کہ میرا پورا گھر ان انوار سے جگمگ 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 کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دست بستہ آپ کے حضور عرض کیا: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 3 بار
میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کیا، اور اس کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے جوار میں ہوں اور آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے یہ درخواست، یہ التجا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو میرے سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آگے بڑھے، میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، مجھے بوسہ دیا اور ارشاد فرمانے لگے، ای واللہ، ای واللہ، ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم، میں تیری شفاعت فرماؤں گا۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک میرا پڑوسی جو دنیا سے جا چکا تھا، جس کا انتقال ہو چکا تھا، وہ وہاں موجود ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے بندے خدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں، غلاموں میں، مقبول امتیوں میں شامل ہے۔ ان غلاموں میں، ان خدام میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، ذکر پاک کرتے ہیں، شان و عظمت بیان کرتے ہیں، تو ان میں شامل ہے۔ میں اس پڑوسی سے کہنے لگا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میرا یہ مقام ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں ہاں، اللہ کی قسم تیرا ذکر تو آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، گویا اس کے اس بات کی تائید فرما رہے تھے۔ جب میں بیدار ہوا تو میری طبیعت میں بڑا سکون تھا، حشاش بشاش تھا، اور میرے دل میں سکینہ موجود تھا۔ سبحان اللہ، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے دیکھا کہ جو درود و سلام سے پیار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، آپ کا ذکر پاک کرتے ہیں، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، بالخصوص آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑی مہربانی فرماتے ہیں، نوازشات فرماتے ہیں، چشم کرم فرماتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنے ان غلاموں کو اپنی زیارت سے بھی مشرف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کسی درود خواں کو زیارت نہ بھی ہو، وہ اس بات کا یقین رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے درود خانوں پر، اپنی محبت کرنے والوں پر، اپنے محبین پر، اپنے عاشقوں پر، اپنی اطاعت گزاروں پر بڑی ہی نوازشات فرماتے ہیں۔ جو ان پر درود بھیجتا ہے، ان کی نگاہ اس امتی پر ضرور اٹھتی ہے۔ جو ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، ادھر سے جواب ضرور آتا ہے۔ تو لہٰذا خوش بختی ہے اس امتی کی کہ جس پر اس کے نبی کی نگاہ شفقت، نگاہ رحمت اور نگاہ کرم اٹھے، کہ جس کو اس کا نبی سلام بھیجے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا درود و سلام کی پابندی روزانہ کی بنیاد پر کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ وہ ذاکرین و سالکین جن کو درود پاک بطور وظیفہ ملا ہوا ہے اور وہ روزانہ وہ ذکر کرتے ہیں، اتنی تعداد میں درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں، وہ اس کی تو ضرور بالضرور پابندی فرمائیں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وہ جب موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہا کریں۔ صلو علی النبی، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بیان شروع کرنے سے پہلے ہم کسی بیان میں آپ کی خدمت میں کوئی تسبیح کوئی وظیفہ بیان کرتے ہیں، اور آج ایک سنت آپ کے گوشے گزار کیے دیتے ہیں، اور وہ سنت ہے پانی سے متعلق۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو ہم میں سے ہر انسان کی ضرورت ہے، اس نے پینا ہی ہے، اور ایک بار نہیں، دن میں دن رات میں کئی بار متعدد بار وہ پانی نوش جان کرتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہی پانی پینا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، اور ہم اس نیت سے اس طریقے پر پانی پئیں کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو یہ پانی پینا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا الحمدللہ تعالی۔ اب پانی بیٹھ کر پینا، دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے پینا، بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، اور آخر میں پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس سنت پر آپ خود بھی عمل فرمائیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، گھر والوں کو بھی نصیحت کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بھی مفید ہے، اور اخروی لحاظ سے تو مفید ہے ہی، اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا پانی جب نوش کریں، جب پئیں، تو آپ نے بیٹھ کر پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے، اور پینے کے بعد کہنا ہے الحمدللہ۔ اب جو میں نے عرض کیا پانی بیٹھ کر پینا ہے، علماء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 2 پانی ایسے ہیں کہ جنہیں کھڑے ہو کر پینا چاہیے، مستحب ہے۔ ایک پانی ہے وضو کا بچا ہوا پانی، کہ اگر کوئی شخص کسی لوٹے سے یا کسی برتن کے ساتھ پانی اس میں ڈال کر وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد اس برتن میں پانی بچ جاتا ہے، تو وہ جو بچا ہوا پانی ہے وہ برکت والا پانی ہے، اس برکت والے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت مستحبہ ہے۔ اسی طرح آب زمزم شریف، یہ زمزم شریف کا جو پانی ہے یہ بھی بڑی برکت والا پانی ہے۔ اس کے لیے بھی سنت یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ اسے کھڑے ہو کر پیا جائے، اور اس کی ایک حکمت علماء کرام رحمہم اللہ تعالی یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو وہ پانی اس کے حلق سے لے کر پورے بدن میں سرایت کر جاتا ہے، اور وہ پورے بدن میں جو سرایت کرے گا، چونکہ یہ برکت والا پانی ہے تو اس کی برکات جو ہیں اور اس کی جو کرامات ہیں، ثمرات ہیں، وہ پورے بدن کو پہنچ جائیں گی۔ اور عام پانی جو ہے تو وہ مضر ہے صحت کے لیے اگر وہ یکدم سارے جسم میں سرایت کر جائے، اس لیے اس کے لیے منع کیا گیا کہ اسے کھڑے ہو کر پیا جائے۔ عام پانی جو ہے وہ بیٹھ کر پیے جائے، اور وضو کا بچا ہوا پانی یا آب زمزم شریف اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف کی جو شرح تحریر فرمائی مرآت المناجی، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ بزرگوں کا جو بچا ہوا پانی ہے، پس خوردہ ہے، جھوٹا پانی جو ہے، اس کو بھی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچی ہوئی لسی جو سرکار نے نوش جان فرمائی تھی، اس میں جو بچ گئی تھی وہ لسی، وہ آپ نے کھڑے ہو کر پی تھی۔
اس سے آپ نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ بزرگوں کا جو پانی ہے بچا ہوا تو یا کوئی اور مشروب اس کو کھڑے ہو کر پینا باعث برکت اور مستحب ہے، اور اس میں پانی ہی کی قید نہیں، پانی ہو، لسی ہو، شربت ہو، دودھ ہو، جو بھی مشروبات ہیں ان کو اسی طرح پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، آخر میں الحمدللہ کہنا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مشروب ہے جو گرم ہے یا زیادہ ٹھنڈا ہے، 3 سانس میں نہیں پیا جاتا، تو پھر 3 سے زیادہ سانس حسب ضرورت اس میں لے سکتے ہیں۔ اور سانس لینے سے مراد یہ ہے کہ منہ سے برتن ہٹا کر سانس لینا ہے، وہ سانس برتن کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ اگر سانس برتن کے اندر جائے گا تو پھر یہ مستحب نہ ہوگا بلکہ یہ مضر صحت ہوگا۔ تو برتن کو منہ سے ہٹا کر پھر سانس لیا جائے، پہلے سانس میں 1 گھونٹ پانی پیئیں، دوسرے سانس میں ایک گھونٹ پھر پانی پیئیں، اور تیسرے سانس میں پھر جتنا پانی پی سکتے ہیں وہ آپ پی لیں۔ اور اگر کوئی 3 سانس میں شراب نہیں ہوتا، پورا پانی نہیں پی سکتا، تو وہ 4 میں 5 میں پی لے، کہ یہ 3 سانس میں پانی پینا سنت مستحبہ ہے اور اس کے لیے باعث برکت ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، گزشتہ مہینے جو ہمارا بیان ہوا تھا، 100واں بیان، وہ کبوتروں کی نصیحت کے عنوان سے تھا، جس میں مجمع البحرین سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ سیدنا حضرت شیخ ابو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا سبب یہ بنا کہ ایک رات میں پیٹھ کے بل سویا ہوا تھا، چہرہ میرا آسمان کی جانب تھا، یعنی کھلی چھت آسمان تلے سو رہے تھے، تو میں نے آسمان پر 5 کبوتروں کو اڑتا ہوا دیکھا، اور وہ 5 اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کبوتر یوں کہہ رہا تھا، سبحان من عنده خزائن كل شيء ما ينزله الا بقدر معلوم۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاں ہر شے کے خزانے ہیں، اور وہ معلوم مقدار کے مطابق ہی اسے نازل فرماتا ہے۔ اور اس بارے میں پچھلے مہینے بیان ہوا، اور تقدیر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے حوالے سے اور قضا کے حوالے سے پورا بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دوسرا کبوتر جو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ بیان پیش کیا جائے گا۔ دوسرا کبوتر وہ یوں کہہ رہا تھا، سبحان من اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ اس بات کا شعور جو ہے وہ ان جانوروں کو، پرندوں کو بھی ہے کہ خالق تعالی صرف اللہ تعالی، خالق جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان دہریوں سے اور ان ملحدوں سے تو وہ کبوتر ہی بڑے معزز ہیں کہ جن کو یہ شعور ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ملحد، یہ دہریے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں
کہ کائنات خود بخود بن گئی، ہر چیز خود بخود بن گئی، ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے نتیجے میں گلیکسی بنی، وہ گلیکسیاں پھیلتی چلی گئیں اور خود ہی آسمان بن گیا، خود ہی زمین بن گئی، خود ہی سورج بن گیا، خود ہی چاند بن گیا، خود ہی ستارے گئے، خود ہی انسان بن گئے، خود ہی حیوانات بن گئے۔ جو یہ نظریے رکھتے ہیں تو وہ کافر، وہ زندیق، وہ گمراہ لوگ، وہ رانگے ہوئے لوگ، وہ ظالم لوگ، ان سے تو کروڑ ہزار اچھے یہ باشعور پرندے ہیں کہ جنہیں یہ تو شعور ہے، شعور ہی نہیں، اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اس بات کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں کہ خالق جو ہے وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہ اس بات ہی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان من اعطى کل شیء خلقہ، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اور الحمدللہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے کہ ہمارا خالق جو ہے وہ اللہ تعالی ہے، ہمارا ہی نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے پیدا غیر کوئی چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی، جب تک وہ نہ چاہے تو پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے ارادے و مشیت کے بغیر پتا تک نہ ہلے تو کوئی چیز ظہور پذیر کیسے ہو سکتی ہے، پیدا کیسے ہو سکتی ہے، نیست سے ہست میں کیسے آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمارے ایمان میں شامل ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہی وہ ہستی ہے کہ جو نیست سے ہست میں لے کر آتا ہے، وہ کن فرماتا ہے، جس کے لیے جو ارادہ فرماتا ہے، جیسا ارادہ فرماتا ہے، جتنا ارادہ فرماتا ہے، جب ارادہ فرماتا ہے، اس کے ارادے کے مطابق ہی وہ چیز جو ہے دنیا میں پیدا ہو جاتی ہے، کائنات میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ تو سب چیزوں کا خالق اللہ تعالی ہی ہے، اللہ تعالی کے سوا ہر چیز ہی مخلوق ہے، وہ غیر مخلوق ہے، وہ خالق تعالی ہے، اس کے سوا ہر چیز جو ہے وہ مخلوق میں شامل ہے، وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہو، وہ رسول اعظام علیہم السلام ہو، وہ فرشتے علیہم السلام ہو، وہ کائنات میں کوئی شمسی چیزیں ہوں، فلکی چیزیں ہوں، وہ بحری چیزیں ہوں، وہ بری چیزیں ہوں، وہ ہوائی چیزیں ہوں، وہ زیر زمین چیزیں ہوں، وہ بالائے آسمان چیزیں ہوں، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہی ہے۔ اور یقین رکھے کہ اگر سائنسی تجربوں سے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کے ریئیکشن میں کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، اس کا خالق بھی اللہ تعالی ہی ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہی تعالی ہی ہے۔ مثلا کرونا کے بارے میں بعض لوگ یہ نظریہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں ملک کی لیبارٹری میں یہ بنایا گیا، اگرچہ وہاں بنایا گیا مگر اس کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالی ہی ہے، اللہ تعالی کے ارادے سے، مشیت ہی سے یہ پیدا ہوا ہے۔ تو اب کوئی کسی لیبارٹری میں پیدا ہو یا کسی زیر زمین مٹی میں پیدا ہو یا ماں کے پیٹ میں پیدا ہو، جو جہاں سے جس طرح جب جیسے پیدا ہوتا ہے اسے اللہ تعالی ہی پیدا کرتا ہے، خواہ وہ ایک پھول ہو، خواہ وہ ایک پتا ہو، خواہ وہ ایک پتھر ہو، خواہ وہ ایک ذرہ ہو، خواہ وہ ریت کے ذرے ہوں، پانی کے بلبلے ہوں،
शबनम के कतरे हों, कायनात में जो कुछ भी है अल्लाह ताला खालिक ताला है, उसके सिवा जो कुछ भी है वो सब के सब मखलूक है और उन सब को अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानू ही ने पैदा फरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है और बंदों को भी अल्लाह ताला ने शऊर बख्शा है, अगरचे वो अक्ल नहीं रखते लेकिन शऊर अल्लाह ताला ने दिया है। वो सब परिंदे क्या, कायनात का जर्रा जर्रा, एक इंसानों और जिन्नात को छोड़ दीजिए, बाकी कायनात में जो कुछ भी है हर चीज जानती है कि अल्लाह उसका माबूद है, हर चीज जानती है कि आमीना के लाल उसके रसूल हैं। एक इंसान और जिन्नात ही ऐसे हैं कि जिनमें कुछ मुनकिर हैं, कुछ मानने वाले हैं, लेकिन बाकी चीजों में मुनकिर कोई भी नहीं है, एक भी मुनकिर नहीं है। खा वो परिंदे हों, खा वो जानवर हों, खा वो बहाइम हों, खा वो चौपाए हों, खा वो जानवर हों, खा वो मछलियां दरियाई मखलूक हों, चाहे वो आसमानी मखलूक हो, इंसान और जिन्नात के अलावा जितनी भी मखलूकात है, वो पानी का कतरा ही क्यों ना हो, दरख्त का पत्ता ही क्यों ना हो, मिट्टी का जर्रा ही क्यों ना हो, हर चीज कायनात की, चाहे वो नातिक हो या बजाय हमारी नजर में गैर नातिक हो, चाहे वो जिंदा हो या हमारी नजर में बजाहिर वो जिंदा ना हो, हर चीज ही जानती है कि अल्लाह ताला उसका इलाह है, माबूद है और आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी, उसके रसूल हैं। इसीलिए कायनात की हर चीज जो है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, इसलिए कि वो जानती है कि ये अल्लाह मेरा रब है, मेरा इलाह है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है। और हर चीज ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रही है और आपका कलिमा पढ़ती है, आप पर दुरूद भेजती है, आपका जिक्र करती है। क्यों? ये इदराक रखती है, ये फहम रखती है, ये शऊर रखती है कि ये मेरे रसूल हैं, ये मेरे नबी हैं, और इसलिए वो आप पर दुरूद भी भेजते हैं, आपकी इताअत भी करते हैं। देख लीजिए, जब दरख्तों को बुलाया तो वो जानते थे ये मेरे रसूल हैं, दौड़े दौड़े आ गए। पत्थरों को बुलाया, वो आपकी बारगाह में दौड़े दौड़े आ गए, जानते थे ये मेरा रसूल है। अबू जहल के हाथ में कंकरियों को इशारा किया, वो कलिमा पढ़ने लगी, जानती थी कि ये मेरे रसूल हैं। आपने चांद की तरफ इशारा किया, दो टुकड़े हो गए, इताअत की, जानता था कि ये मेरे रसूल हैं। और फिर सूरज को इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट कर आ गया। क्यों आया? वो इताअत कर रहा था कि ये मेरे रसूल हैं। और सरकार की नबूवत का ऐलान तो बात की बात सही, जब आप बचपन में आप झूले में झूलते थे और उंगली का इशारा होता था, आपके चचा फरमाते हैं हम देखते थे कि जिधर उंगली जाती थी उधर चांद जाता था। वो चांद तो उस वक्त भी ये फहम, ये शऊर रखता था कि ये मेरे नबी हैं। ऐलाने नबूवत नहीं हुआ, वो तो इंसानों के लिए था, हर चीज तो जान रही है ये मेरे रसूल हैं। इताअत भी कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, दुरूद भेज रहे हैं। ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें शऊर ही नहीं, तुम तो अक्ल वाले हो, तुम तो जानते हो, अपनी अक्ल से शऊर भी रखते हो, इल्म भी रखते हो, ईमान भी रखते हो कि अल्लाह हमारा माबूद है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। फिर उसकी तस्बीह नहीं कर रहे, फिर उसका जिक्र नहीं कर रहे, फिर उसके गुण नहीं गा रहे, उसकी हम्द बयान नहीं कर रहे, उसकी इताअत फरमा बरदारी नहीं कर रहे, उसके फरमान पर नहीं चल रहे। एक मिट्टी का जर्रा इताअत कर रहा है, एक मच्छर मक्खी इताअत कर रहे हैं, जिब्रील जैसी बड़ी मखलूक इताअत कर रही है। दुनिया का, कायनात का हर जर्रा वो मखलूक को इताअत कर रहा, फरिश्ते हो, हैवानात हो, परिंदे हो, मछलियां हो, वो शबनम हो, वो तितलियां हो, वो पानी के कतरे हो, जो कुछ भी है वो हर चीज अल्लाह की इताअत कर रही है, तस्बीह कर रही, क्योंकि वो जानते हैं, वो ये शऊर रखते हैं कि ये अल्लाह हमारा माबूद है, इलाह है, खालिक है। ऐ बंदा खुदा, क्या तेरा ईमान पर नहीं है? तू ये इल्म नहीं रखता,
تو یہ نہیں ہے، تو یقیناً مانتا ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرا سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود اگر تو اس کی تسبیح نہ پڑھے، اس کا ذکر نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کے آگے دست بستہ کھڑا قیام نہ کرے، رکوع نہ کرے، سجدے نہ کرے، تو پھر تیرے اوپر جو ہے، تیرے اوپر تعجب ہے، حیرت ہے، شرم ہے کہ تجھے کیا ہو گیا۔ تجھ سے تو بازی لے گئے مٹی کے ذرے، تجھ سے تو بازی لے گئے درخت کے پتے، تجھ سے تو بازی لے گئے حشرات الارض، تجھ سے تو بازی لے گئے حیوان، تجھ سے تو بازی لے گی ساری کائنات۔ تو کہاں رہا اور تجھے پتا نہیں محمد عربی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں، تیرے رسول ہیں، مگر تو ان پر درود نہیں بھیجتا۔ سارا دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، تو نے کتنا درود بھیجا؟ تو جانتا ہے یہ میرے نبی، یہ میرے رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتا ہے، تو مانتا ہے، ایمان ہے، جبھی تو مسلمان ہے، جبھی تو مومن ہے کہ ان کو رسول اپنا مانتا ہے، نبی اپنا مانتا ہے۔ لیکن بتا ان کی اطاعت کتنی کرتا ہے، فرما برداری کتنی کرتا ہے، ان کی رضا والے کاموں پر چلتا کتنا ہے، ان کی فرما برداری میں کتنا وقت گزارتا ہے، ان کے ذکر میں کتنا وقت گزارتا ہے، ان پر درود و سلام بھیجنے میں کتنا وقت گزارتا ہے۔ اگر تو یہ سب کچھ نہیں کرتا، حیف ہے، افسوس ہے تیری اس زندگی پر، تیری اس زندگی پر افسوس، صد افسوس، ہزار افسوس، لاکھ افسوس، کروڑ افسوس اور ارب افسوس، کھرب افسوس اور بے شمار افسوس کہ تو یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے والی ہیں، یہ میرے وارث ہیں، یہ میرے غمخوار ہیں، یہ میرے شافع ہیں، پھر تو انہیں یاد نہ کرے، پھر تو انہیں ان کا ذکر نہ کرے، تو ان کی یاد نہ کرے۔ جو 2 کوڑی تجھے مہینے کی تنخواہ دے، اس افسر کی تو اطاعت کرے، اس کی بات کرے، اس کی تعریف کرے۔ جو تجھ پر دست شفقت تھوڑی دیر کے لیے رکھے تو اس کے گیت گائے۔ وہ نبی جو پیدا دنیا میں ہوئے اس وقت بھی تیری اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے، کبھی غاروں میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر، جنت البقیع میں جا کر تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ ایسا غمخوار نبی، ایسا محبت کرنے والا نبی، ایسا شفیع نبی تجھے اللہ نے عطا کیا، تو کیوں بے قدری کر رہا ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کر، تو اللہ کا شکر ادا کر، تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے اس نبی کی غلامی عطا کر دی، جس کی غلامی کی درخواست، جس کی امت میں شامل ہونے کی درخواست انبیاء کرام علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں کرتے رہے۔ لہذا غور کریں، صرف مرد حضرات نہیں، خواتین بھی، وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہ بھی غور کریں کہ وہ کتنا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کتنا درود بھیجتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کتنا کہا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کتنی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین پر کتنا چلتے ہیں، وہ قرآن کو کتنا، قرآن سے کتنی راہبری حاصل کرتے ہیں، وہ سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج کہلانے کو تو مسلمان ہے لیکن صورتیں بھی مسلمانوں والی نہ رہیں، کردار بھی مسلمانوں والا نہ رہا، اب تو نام بھی مسلمانوں والے نہ رہے، اب تو آوے کا آوا ہی بگڑ کر رہ گیا ہے۔ خدا را ہوش میں آ جاؤ، تم مسلمان ہو، تم نے غیروں کو اسلام کے پیچھے لگانا ہے، نہ کہ تم نے غیروں کے پیچھے لگ جانا ہے۔ وہ لوگ جھوٹے، ان کا طریقہ جھوٹا، ان کا موجودہ مذہب جھوٹا، وہ جھوٹے، ان کے رسم و رواج جھوٹے، ان کے تہذیب و تمدن جھوٹے۔ تم سچے دین کو چھوڑ کر، سچی سنتوں کو چھوڑ کر، سچے طریقوں کو چھوڑ کر، اسلام کی سچی تہذیب کو چھوڑ کر تم ان باطلوں کے پیچھے جا رہے ہو، یہ تمہارے پاگل پن کی علامت نہیں تو کیا ہے؟
یہ پاگل پن کا دورہ جو پڑا ہوا ہے یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے، یہ دنیا کی محبت کا نشہ ہے۔ خدارا اس دنیا کی محبت کے نشے سے نکلو، گناہوں کی لذت سے نکلو، غفلت کی نیند سے بیدار ہو، نفس کی مار سے خود کو نکالو، شیطان کے دھوکے سے نکالو۔ تمہارا نبی سچا، تمہارا خدا سچا، تمہاری کتاب قرآن سچا، تمہارا دین اسلام سچا، تمہارے پیشوا صحابہ اولیاء ائمہ اہل بیت سب سچے، تم اتنے سچوں والے ہو کر بھی جھوٹوں کے پیچھے لگو، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ جاگنا ہے، جاگ لے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام تجھے ایک پل کا موقع نہیں دیں گے، جتنا شور مچا لینا، جتنا زور لگا لینا، اگر تو بہت بڑا طاقتور ہے ساری طاقت آزما لینا، اگر تو طبیب ہے ساری دوائیاں استعمال کر لینا، سارے گر اختیار کر لینا، اگر تو پہلوان ہے تو سارے گر آزما لینا، تو جو کچھ بھی ہے، تو دولت مند ساری دولت کٹھی کر لینا، تو جائیداد والا ہے ساری جائیداد کی رجسٹریاں جمع کر لینا، لیکن تو موت کو ان کے ذریعے نہیں ٹال سکتا۔ تو مضبوط قلعوں میں بھی جا کر چھپ جائے، تجھے موت آ کر رہے گی۔ اللہ تعالی نے جو وقت موت کا مقرر کر رکھا ہے، تیری موت تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ ابھی تو ماں کے پیٹ میں تیرے جسم میں ابھی تو روح بھی نہیں ڈلی تھی، اور تیرے لیے فیصلہ ہو گیا تھا کہ تیری موت کب آئے گی، تو کہاں دفن ہوگا۔ تیرے خمیر میں وہاں کی مٹی لا کر شامل کی گئی تھی کہ جس گڑھے میں تو نے مرنے کے بعد جانا ہے، جس جگہ نے تیری قبر بننا، تیرا ٹھکانہ بننا ہے، تو تیری موت کا فیصلہ جو اللہ نے کر دیا وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ وہ وقت جب آئے گا تو مر جائے گا، کوئی چیز تجھے بچا نہ سکے گی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، آنن فانن تو موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ خواہ تو بستر پر لیٹا ہو، خواہ تو سفر کر رہا ہو، خواہ تو لوگوں کے مجمع میں موجود ہو یا اسپتال کے بستر پر پڑا ہو، جب وہ وقت آئے گا ہرگز نہیں ٹلے گا۔ تو جاگنا ہے، جاگ لے۔ جب تو یہ ایمان رکھتا ہے، موت پر تیرا ایمان ہے، موت کے بعد اٹھنے پر تیرا ایمان ہے، تو پھر اگلے جہان کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ ساری فکریں اس جہان کے لیے، ساری کوششیں اس جہان کے لیے جو کہ چند برسوں پر محیط ہے تیرے لیے، اس جہان کے لیے تو جی رہا ہے، اسی کے لیے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، مل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک تیری ساری فکریں اسی جہان کی رہ گئی ہیں۔ اگلا جہان وہ تیرا جہان ہے، مرنے کے بعد وہ قبر تیرا ہی گھر ہے۔ یہاں تو پھر بھی کئی لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے، تیرے ساتھ تیری اولاد ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، لیکن قبر کا جو مکان تجھے ملے گا اس میں تو نے اکیلے ہی رہنا ہے۔ تو نے اس مکان میں جہاں چند سال رہنا ہے، اس کے لیے تو نے کتنا انتظام کیا کہ گرمیاں ہیں، گرمی لگتی ہے تو جناب کولر چاہیے، ایئر کولر چاہیے، ایئر کنڈیشن چاہیے، ٹھنڈک کے لیے یہ انتظام وہ انتظام چاہیے، تجھے سردیاں آ جائیں تو سردیوں کے لیے ہیٹر چاہیے، گیزر چاہیے، گرم کمرے چاہیے، کمبل چاہیے۔ اس جہان میں گرمی سردی کو روکنے کے لیے، اس کی تیزی اور سختی سے بچنے کے لیے تو کیا کیا انتظام کرتا ہے؟ کبھی غور کیا کہ جب تجھے قبر کی زندگی ملے گی، قبر کا مکان ملے گا، تو وہاں بھی تو سختیاں آئیں گی۔ ان سختیوں سے بچنے کے لیے،
ان اللہ کی ناراضی کے عذاب کے سانپوں بچھوؤں سے بچنے کے لیے تو نے کیا اہتمام کر رکھا ہے، کیا انتظام کر رکھا ہے؟ ارے تو اگر ایک ہفتے کے سفر پر جائے تو ایک بیگ بنا کر تیاری کر کے جاتا ہے، اور تو وہاں قیامت تک کے سفر پر جا رہا ہے قبر میں، اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی، کیا انتظام کیا؟ وہاں بچھونا بچھانے کے لیے، جنت کی کھڑکی کھلوانے کے لیے، جنتی ہوائیں پانے کے لیے، جنتی خوشبوئیں پانے کے لیے تو نے کیا کوشش کی، کیا اہتمام کیا؟ وہاں دوزخ سے بچنے کے لیے، دوزخ کی کھڑکی سے بچنے کے لیے، دوزخی ہواؤں سے بچنے کے لیے، عذاب کے فرشتوں کی مار سے بچنے کے لیے، وہاں سانپوں اور بچھوؤں کے ڈنگ سے بچنے کے لیے تو نے کیا انتظام کیا؟ حدیث پاک تو بھول گیا، تیرے نبی کا اپنا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب بتا، تیسرا مقام تو تیرے نبی نے بیان ہی نہیں کیا۔ اب ذرا اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑا، اپنی سابقہ زندگی پر نظر ڈال اور بتا، اگر آج تو مر گیا تو آج تک جو زندگی تو نے گزاری ہے، جو اعمال کیے، جو کردار ادا کیا، جو کچھ بھی تو نے کیا ہے، کیا وہ عمل تیری قبر کو جنت کا باغ بنانے والا ہے یا دوزخ کا گڑھا بنانے والا ہے؟ غور کر، غور کر، غور کر۔ دنیا میں تو بڑا سوچتا ہے، اگر گھر ایک فنکشن ہو اس کے لیے تو تیری کتنی فکریں ہیں، اگر تجھے بازار جانا ہے اس کے لیے سوچو بچار ہے، دکان پر جانا اس کے لیے سوچو بچار ہے، تو کہیں بھی جاتا ہے جوائن کرتا ہے اس کے لیے فکر کرتا ہے، سوچ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ تو قبر کو جوائن کرنے والا ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے، اس کی سوچو بچار کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی تیاری کیا ہے؟ اتنی غفلت، اتنی غفلت، اتنی غفلت، اتنی غفلت، اتنی غفلت، یہ تو بڑی غفلت ہے، یہ تو بڑی غفلت ہے۔ ذرا غور کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو تفصیل سے تو آئندہ بیان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کہ جب آپ نے زمین پر عصا مارا اور وہاں پتھر نکلا، پھر عصا مارا پانی نکلا، اور پھر عصا مارا وہاں پتھر کے اندر آپ نے ایک جانور کو پایا جو 300 سال سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کھاتا پیتا کیا ہے، وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے غفلت سے، ہے جانور 300 برس سے ذکر اللہ میں منہمک ہے، مجھے کہتا ہے مجھے صبح و شام مشروب پیش کیا جاتا ہے، غذا کے طور پر اللہ تعالیٰ رزق مجھے یہاں پہنچاتا ہے، مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا، اگر میں نے برتن میں منہ ڈالا تو میرا ذکر رک جائے گا، جتنی دیر میں پینے میں لگاؤں گا میرا ذکر رک جائے گا، اور اگر اسی دوران میں مر گیا تو کہیں غافلین میں شمار نہ ہو جاؤں۔ غور تو کرو، وہ جانور ہو کر غفلت سے ڈر رہا ہے، غفلت والی موت سے ڈر رہا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام نے جب ایک پتھر سے رونے کی آواز سنی تو اس نے یہی تو کہا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وقودها الناس والحجارہ، کہ دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، تو مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں اللہ مجھے ایندھن نہ بنا دے، میں تب سے رو رہا ہوں، پتھر ہو کر رو رہا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈر رہا ہے، اس کی آگ سے ڈر رہا ہے، اللہ کے قہر اور ناراضی سے ڈر رہا ہے، ایندھن بننے سے ڈر رہا ہے۔ اے انسان تجھے کیا ہوا؟ اے اللہ کے بندے تجھے کیا ہوا؟ تو غفلت کی موت سے ڈر ہی نہیں رہا، تجھے اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگ رہا، تو سوچتا ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں کرتا۔ اگر اسی طرح تو جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، لذتوں گناہوں کی لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا کی محبت کے نشے میں پڑا ہوا ہے، نفس کی پیروی اور اطاعت میں لگا ہوا ہے، شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اگر اسی حالت میں مر گیا تو مجھے بتا تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ قبر میں تیرا کیا بنے گا؟ جاگنا ہے جاگ لے، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے یہ زندگی تجھے دوبارہ نہیں ملے گی، یہ زندگی تجھے دوبارہ نہیں ملے گی۔ اللہ والوں کا حال تو یہ ہے، ایک بزرگ نے تو اپنے گھر کے اندر ہی قبر کھود لی، ہمیں تو ہماری قبر یاد نہیں آتی، ہم تو قبرستان جاتے نہیں، اور چلے جائیں تو گپے لگانے کے لیے عبرت نہیں پکڑتے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر قبر کھود لی اور روزانہ اس میں لیٹ جاتے،
रोजाना उसमें लेट जाते, तसव्वुर करते ही मुझे मौत आ गई, मैं मर गया, मुझे कब्र में लिटा दिया गया, अब मुझसे सवाल होंगे, मुनकर नकीर आएंगे, मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने तो कोई तैयारी नहीं की। उनकी आजिज़ी देखो, इजहार बंदगी देखो, विलायत के मकाम पर हैं और कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, और हमने कुछ भी नहीं किया, और हम समझ रहे हम सब कुछ करे बैठे हैं, बेफिक्रे हुए बैठे हैं। तो वो कब्र के अंदर लेट जाते और तसव्वुर करते कि मौत आ गई, कब्र के अंदर मुझे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, अब सब चले गए हैं, मैं तन्हा हूं, मुनकिर नकीर आएंगे, सवालात होंगे, पूछा जाएगा, मैं जवाब क्या दूंगा? मेरे पास तो कोई तैयारी नहीं। फिर खुद को झिझोड़ते कि ऐ बंदे तुझे एक मौका दिया जाता है, उठ खड़ा हो और तैयारी कर ले, अंतकरीब तू मरेगा, इस कब्र में फिर दोबारा आएगा। और फिर खड़े होकर अल्लाह की जनाब में इस्तिगफार करते, उसका जिक्र करते, उसकी इबादत करते। ये अल्लाह वाले जो कि गफलत से कोसों दूर, इसके बावजूद उनकी तैयारी का ये मामला है। और आज हम गफलत में पड़े हुए हैं, कोई तैयारी नहीं। आज दुनिया का इम्तिहान देना पड़ जाए, उसके लिए सारा साल पढ़ो, एकेडमी पढ़ो, घर में पढ़ो, दोस्तों के साथ पढ़ो, एक साल अगर ज्यादा से ज्यादा फेल हुए तो एक साल जाएगा। एक साल की जिंदगी बचाने के लिए, कामयाब करने के लिए इतनी मेहनत हो रही है, और कब्र का जो इम्तिहान उसमें फेल हो गया तो कयामत तक के लिए फेल हो गया। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब कब्र पर, किसी की कब्र पर जाते, खड़े होते तो रिक्कत तारी हो जाती, गिरिया तारी हो जाती, आंसू बहना शुरू हो जाते। और जब लोग पूछते हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया मेरे नबी का फरमान है, ये कब्र जो है आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसमें नजात पा गया वो अगली मंजिलों में नजात पा गया, और जो यहां नजात ना पाया, फंस गया, तो आखिर अगली मंजिलें उसके लिए और सख्त हो जाएंगी। तो मैं तो आखिरत को याद करके रो रहा हूं कि इस कब्र में कामयाबी ना मिली तो आखिरत में क्या होगा। जिन्हें जुन्नूरैन कहा जाता है, जो अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, जो एक नहीं मुतअद्दिद बार जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने कुन ने जन्नती होने की बशारत दी है, अल्लाहु अकबर, वो बिशारत पाने वाले, इसके बावजूद भी उनके खौफ का ये आलम है। हमें तो ऐसी कोई बिशारत यकीनी नहीं है कि हमारा खात्मा भी ईमान पर होगा। हम कब्र के अंदर हमें कोई उफ भी नहीं कहेगा, हमारा हिसाब किताब क्लियर होगा। हमारे पास तो ऐसी सनद नहीं है, फिर भी गफलत। ये गफलत क्या है? ये हुब्बे दुनिया की शराब का नशा है, ये नफ्सो शैतान का धोखा वार है, ये दुनिया के अंदर गफलत वाली जिंदगी गुजारने का अंजाम है। होश में आ जाओ, जागो इस गफलत से। तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह को अल्लाह मानते हो, खालिक मानते हो, माबूद मानते हो, खुद को उसका बंदा मानते हो। देखो अल्लाह वो खालिक है, उसने अपना काम किया, तुम्हें पैदा किया, राज़िक है, तुम्हें रोजी दे रहा है, उसने तुम्हें सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, बोलने की ताकत दी, चलने की ताकत दी, सोचने की ताकत दी, हजार नेमतों से नवाजा, तुम्हें सुबह शाम खिलाता पिलाता है, तुम्हें रिस्क देता है, पहनने को लिबास देता है, तुम्हें क्या कुछ अता ना किया। जो उसके काम थे वो तो उसने कर लिए, जो तेरा काम था बंदगी वो तू कब करेगा? क्या मरने के बाद करेगा? खुदारा होश में आ जा, जागना है जाग ले, अफलाक के साया तले, हश्र तक रहना पड़ेगा खाक के साया तले। हम सफीरों, बाग में है कोई दम का चहचहा, ये बहारें जो नजर आ रही हैं, ये बीवी बच्चे दोस्त यार जो नजर आ रहे हैं, ये दुकानें जायदाद जो नजर आ रहे हैं, ये दुनिया की चहल पहल जो रंग बरंगियां नजर आ रही हैं, ये जुज वक्ती है, थोड़े वक्त के लिए। हम सफीरों, बाग में है मौलाना काफी अलैहि रहमा का ये हमें नसीहत आमोज कलाम, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगी, एक एक करके तुम उड़ जाओगे। बाप चला गया, माँ चली गई, भाई चला गया, बहन चला गया, सास चली गई, ससुर चला गया, ये चला गया, वो चला गया, तो तू भी उड़ने वाला है, चाहने वाला है, तेरी रूह भी उड़ने वाली है।
ہم سفیروں باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو۔ یہ قیمتی لباس پہن کر تو مغرور نہ بن، یہ قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر اللہ رسول کو نہ بھول جا، یہ قیمتی مکانوں میں رہ کر غفلت والی زندگی نہ گزار، یہ دنیا کی چہل پہل کو دیکھ کر تو آخرت کو نہ بھول جا۔ یہ سب کچھ فانی ہے، ان قریب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تیرے پاس کچھ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جو تو نے یہاں اعمال کیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے تین ہی تو ساتھی ہیں، ایک ساتھی وہ ہے جو گھر تک ساتھ دیتے ہیں، جب تو مر جائے گا جنازہ تیرا اٹھے گا وہ گھر تک رہیں گے، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیوی، تیری گھر کی خواتین اور کچھ اور عزیز وہ یہیں تک ساتھ دیں گے، جنازہ اٹھ گیا۔ اور فرمایا دوسرے ساتھی وہ ہیں کہ جو قبر تک ساتھ دیتے ہیں، وہ تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا، تیرے رشتہ دار، تیرے دوست، تیرے پڑوسی، وہ قبر تک تیرے ساتھ ہوں گے۔ اور فرمایا تیسرا ساتھی وہ اعمال ہیں جو اس نے دنیا میں کیے وہ قبر کے اندر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب بتا تیرے اعمال کیسے ہیں؟ اپنے اعمال کے بارے میں سوچ اور غور کر کہ وہ کبوتر ہو کر یہ فہم رکھتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جانتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا معبود ہے۔ وہ اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اس کے نبی ہے، وہ ان کا ذکر کر رہا ہے، وہ ان کی تسبیح پڑھ رہا ہے، درود پاک کی تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ ان کے گن گا رہا ہے، وہ ان کی اطاعت فرما برداری کر رہا ہے۔ اب تو کہاں کھڑا ہے؟ تو نے اور میں نے سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کائنات کی ہر شے تو اطاعت خدا بھی، اطاعت مصطفیٰ میں بھی وہ سرگرم عمل ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو کیا کر رہا ہے؟ خدا را ہوش میں آ جا، یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، ایک ہی بار ملی ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ باطل ہے، ہمارا عقیدہ نہیں۔ وہ اواگون کا جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب مر جائیں گے تو کسی اور شکل میں آ جائیں گے، پھر کسی اور شکل میں جنم لیں گے، نہیں، مسلمانوں کا سچا عقیدہ ایمان یہی ہے اور یہی سچائی ہے کہ مرنے کے بعد پھر بندہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا تو واپس ماں کے پیٹ کے جہان میں نہیں گیا، وہ دنیا کے جہان میں آ گیا۔ اب دنیا کے جہان سے نکلا تو برزخ کے جہان میں جائے گا، وہ اب دنیا کے جہان میں نہیں آئے گا۔ برزخ کے جہان سے نکلا تو پھر آخرت کے جہان میں جائے گا، اور پھر وہاں سے برزخ کے جہان میں نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ کی مشیت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا وہاں حساب ہوگا، اللہ حساب لے گا۔ اب پھر جس کو چاہے وہ جنت میں داخل کر دے، جس کو چاہے دوزخ میں ڈال دے۔ اگر اس کا کرم ہوا، فضل ہوا، عنایت ہوئی، رحمت ہوئی، جنت عطا کر دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اس نے پکڑ فرما لی اور دوزخ میں اگرچہ چند گھنٹوں کے لیے ہی ڈال دیا تو کو کیا معمولی سمجھتا ہے، کیا بنے گا؟ ہوش میں آ جائے، توبہ کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، ہدایت پانے کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، رسول اللہ سے محبت اور ان کی اطاعت کرنے کا وقت ہے۔ بس اس وقت کی قدر کرو، اس زندگی کی قدر کرو۔ ایک دفعہ یہ زندگی ہاتھ سے چلی گئی تو ہم دنیا سے چلے گئے، پھر ہم ہائے ہائے کرے، پھر کوئی ہائے ہائے نہیں سنے گا تو جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ دعوت فکر، یہ دعوت فکر آخرت، یہ دعوت حاضری دربار خدا، یہ دعوت حاضری دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اس کو یاد رکھو، مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور ہر امتی کو محبوب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔
کیا منہ دکھائیں گے، کیا عمل پیش کریں گے؟ خدارا اب جو زندگی بچی ہے، سانسیں ابھی چل رہی ہیں، ابھی سانس کی لڑی ٹوٹی نہیں، سانس کی مالا ٹوٹی نہیں، ابھی جو سانسیں چل رہی ہیں، ابھی پختہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، ٹال مٹول سے کام نہ لو، کل پر بات مت ڈالو، ابھی توبہ کرو، ابھی استغفار کرو، ابھی معافی مانگو۔ اور جنہوں نے آج عشاء کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی، اب بیان سے فارغ ہو کر پھر وہ وضو کریں اور عشاء کی نماز ادا کریں سونے سے پہلے، اور نمازوں کی پابندی کریں، حلال روزی کمائیں، ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ و رسول کی فرما برداری کریں۔ ماں باپ کی خدمت بھی اسی لیے کریں کہ اللہ و رسول نے جو حکم دیا ہے، حلال روزی بھی اسی لیے کمائیں کہ اللہ و رسول نے حکم دیا ہے۔ جو کام کرو اللہ و رسول کی محبت میں کرو، ان کی اطاعت میں کرو، اور ہر وقت اپنے پیش نظر رکھو کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا معبود ہے، اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں، وہ میرے شافع ہیں، وہ میرے مالک ہیں، اور ان کی اطاعت کرنا مجھ پر فرض عین ہے۔ ان کا کہا ماننا، ان کے احکام پر چلنا، اور ان کے احکام کیسے پتہ چلیں گے؟ وہ شریعت مطہرہ سے پتہ چلیں گے، وہ دین و شریعت سے پتہ چلیں گے، قرآن و سنت سے پتہ چلیں گے۔ الحمدللہ اس کے لیے تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے کہ جہاں دین کی فکر بھی پیش کی جاتی ہے، دین پر عمل کی بھی کا جذبہ دلایا جاتا ہے، دین کی تبلیغ کا بھی سلسلہ بنایا جاتا ہے، جس کا تبلیغی مقصد ہے ہی یہ کہ ہم سب دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے، اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ تو قدم بڑھائیے، آگے بڑھیے، تبلیغ اسلامی کے اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ کے شہر میں جہاں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اس تبلیغی اجتماع میں پابندی سے شریک ہوں، تبلیغی قافلوں میں سفر کریں، دین کی فکر میں شامل ہوں، درس و بیان دیں یا سنیں، اپنی عادت بنائیں، ذاکرین بن کر تسبیحات پڑھیں، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود پاک، ایک تسبیح کلمہ شریف کی پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یوٹیوب پر کلپ موجود ہے، تسبیحات پڑھنے کا طریقہ فیس بک پر بھی موجود ہے۔ تبلیغ اسلامی کے چینل پر جائیں، فیس بک پر تبلیغ اسلامی کے پیج پر جائیں، اور وہاں وہ تسبیحات پڑھنے کا طریقہ سنیں، پھر جو سمجھایا ہے اس کے مطابق ہی تسبیحات کریں، پھر دیکھیں کہ کیسا روحانی انقلاب آپ کے ظاہر و باطن میں برپا ہوتا ہے۔ تو تبلیغ اسلامی کا دینی ماحول ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف بلا رہا ہے، اللہ و رسول کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے، دین کی محبت کی طرف بلا رہا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ قدم بڑھاؤ، تبلیغ اسلامی والے بن جاؤ، تبلیغ اسلامی والے بن جاؤ، تبلیغ اسلامی والے بن جاؤ۔ اور اگر آپ کے ملک میں، آپ کے وطن میں، آپ کے کسی شہر علاقے میں تبلیغ اسلامی کا ابھی ماحول نہیں ہے، اجتماع نہیں ہو رہا، آپ تبلیغ اسلام کے مرکز سے رابطہ کریں، اور اپنے ملکوں میں، اپنے وطن میں، اپنے شہروں میں، علاقوں میں تبلیغ اسلامی اجتماع شروع کرنے کے بارے میں آپ مرکز سے رابطہ کر کے سلسلہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ماحول آپ کی دنیا کو بھی نیک بنا دے گا اور آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ لہذا اب آپ نے تبلیغ اسلامی کے دینی ماحول سے مکمل طور پر وابستہ ہو کر بقیہ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے محترم بھائی اور بزرگوں، دو اعلان بھی آپ کی خدمت پہ پیش خدمت ہیں۔ ایک 4 فروری کو جمعہ، آنے والے جمعہ کو لاہور شہر میں داتا نگر میں ماہانہ محفل ذکر اور درس و تصوف ہوگا۔ 5 تاریخ کو کشمیر ڈے کی چھٹی ہے، تو جمعہ، ہفتہ اتوار، 3 چھٹیاں اس طرح بن جاتی ہے، جمعہ کی چھٹی ملا لیں اگر 3 چھٹیاں، تو شہروں میں جو نگران ہیں ان کو میں تاکیداً یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ان 3 دنوں کے تبلیغی قافلے اپنے شہروں سے روانہ کریں،
اور آج کا بیان سنیں، بھائیوں سے ملیں، ان کو تیار کریں اپنے ساتھ تبلیغی قافلوں میں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جائیں، خود بھی دین سیکھیں، انہیں بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، ہم نے جو غفلت بھری زندگی گزاری، گناہوں میں ڈوب کر جو دن رات گزارے، تیری نافرمانیاں کی، دین کی بے قدریاں کی، ایمان و اسلام کی قدر نہ کی، آخرت کی فکر نہیں کی، اس پر ہم تیرے حضور شرمندہ نادم ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے مولا، اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے محبوب اہل بیت و صحابہ کے صدقے، کل اولیاء کرام کے صدقے ہماری اس توبہ کو قبول فرما اور ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما، کانوں کی حفاظت فرما، ہاتھ پاؤں کی حفاظت فرما، دل اور دماغ کی حفاظت فرما، ہمیں گناہوں سے ہمارے ہر عضو کو بچا، ہمیں نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، عاشق رسول بنا، اپنا اطاعت گزار، فرما بردار، پسندیدہ بندہ بنا، ہم سب کو دین کی فکر کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا اپنا پسندیدہ بندہ اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا۔ بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، تنگ دستوں کو فراخی دے دے، قرض والوں کے قرضوں کو اتار دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں منا دے، گھروں میں امن و سکون عطا کر دے، جادو ٹونا جن بھوت سایہ اسیب کے شر سے بچا لے، دنیا و آخرت بہتر فرما دے، اپنے سوا کسی کی محتاجی نہ فرما، توکل کی نعمت دے دے، صبر و شکر کی نعمت دے دے، اخلاق حسنہ سے ہمیں متخلق کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بنا دے، یہود و نصارہ کے فیشن سے، طور طریقوں سے، تہذیب و تمدن سے، تعلیمات و نظریات سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نفرت دے دے ان طریقوں سے، رسول اللہ سے پیار، ان کی سنتوں سے پیار، ان کی آل سے پیار، ان کے صحابہ سے پیار، ان کے قرآن سے پیار، ان کے دین سے پیار عطا کر دے، خاتمہ بالخیر بالایمان پیارے محبوب کے جلووں میں عطا کر دے۔ یہ کرونا کے چکر میں جو مکہ و مدینہ میں پابندیاں لگی میں سب کو ہٹا دے، پھر سے وہ بہاریں دکھا دے، ہمیں حج بھی کرا دے، عمرہ بھی کرا دے، سرکار کے دربار کی حاضری بھی نصیب فرما دے، امت کی خیر فرما، ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، اے اللہ ہر مسلمان کی خیر و سلامتی فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو بیان کا ٹائٹل آپ کو بیان کیا گیا تھا، دولت ایمان عطائے رب رحمان، وہ حصہ ابھی رہ گیا، انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے بیان کریں گے، اللہ نے توفیق بخشی، زندگی عطا کی۔ ابھی وہ جو دوسرے کبوتر کی تسبیح تھی، اس کے آدھا تسبیح کا جو حصہ تھا، صرف اسی کے بیان میں پورا گھنٹہ گزر گیا۔ جو اس نے آگے کہا تھا نا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا، پھر اسے ہدایت بخشی۔ یہ جو ہدایت ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، عرفان ہے، اس کی بات انشاءاللہ تعالی آئندہ مہینے کریں گے۔ اللہ تعالی توفیق رفیق بخشے اور ہماری آج کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔